اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا۔ رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے۔ میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی قریب ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا۔ کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا،
کیا صبح حضرت عمر آئے. فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا, کفن میں شریک ہوتا, میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی, دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, ابن عساکر نے لکھا. حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بول پڑا, کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں, میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں. اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی, اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے, بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے, دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا, بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں, الا ماشاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے, سجاتا ہے. یہ ذہن بنائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے دعوت دی روٹی کھا لو, کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا, نفلی روزہ. میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک, ناراض نہ ہو جائیے گا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں. کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک, حاجی ہوتے ہیں پر نیک, وہ تقوی نہیں اختیار کرتے, مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے, بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں, میں تو چرواہا ہوں, تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں, کسی اور کی ہے, مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا, یہ 300-400 بکریاں, مالک کو کیا پتہ, کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی. غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا, میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے. پہلے غلام خریدا, پھر بکریاں خریدی, پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں وقتی نیک, لوگوں کے سامنے نیک, ایک ہوتا ہے اصلی نیک. اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا, بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا, تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باجی جانا ہے انشاءاللہ, پھر باجی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا
جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے، فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی۔ میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کروں۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں۔ بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں، کچھ کرے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے۔ تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے، آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا۔ وہ ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی، مل ہی نہیں رہی دنیا۔ تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نمانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے، مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل اسٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ
اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولے تو صحیح؟ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی، امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا، سنو میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے، میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی، ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرأت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا، لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا، میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، وہ چلی گئی، امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، تو جنتی ہے، اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں، کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامد جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا، اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے نہیں، ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے، تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی، تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا، تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو
کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، اب کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گئے، اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تامی ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا.
مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے ڈاوا، کہتی وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرے کہ قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے، میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔ ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ دو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے، بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا، بیٹا ماں اور بیٹا وہ ناپ سکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی کیسا جملہ ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو۔ 3 باتیں اپنی زندگی میں اپنا لیں، ایک تو ہمیشہ اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں اور اس کی رحمت کا ذکر کریں، اور دوسرا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، رب جو دے دے، جہاں بٹھا دے، جس حال میں رکھ دے اس حال میں راضی، اور تیسرا یہ ذہن بنائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تصورات جمائیں، پھر اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا، پھر اس کا قرب پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے، تیاری کیا ہے؟ نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے, مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے, اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے, مالک کرم فرمانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے, پر کریم ہے نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا, ذرا آسان کر کے. اس لیے تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے, تو نے حساب دینا ہے, تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے, تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے تو کلرک ہے یا صدر ہے, تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے, تو مؤذن ہے یا خطیب ہے, تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی. اس تصور کو پکا کرے اپنی. یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے, دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا, کارے جہاں دراز ہے, لمبا تصور, دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی دور دور تک. میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا. یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے, یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تجھے اے باپ, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی تو اتنی سی ہے, اتنی لمبی منصوبہ بندی. اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے, جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا انداز ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ تو مستقل رہنے کا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں, حضور نے اس کی مثال کیا دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں. دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ والی زندگی کیا ہے, آخرت کی زندگی کیا, بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے, جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے, اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے, سمندر پیچھے ہے, وہ سارا آخرت ہے. یہ اتنی سی دنیا ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا, اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا, اتنا جبر کرنا, لوگوں کا مال کھانا, لوگوں کو تکلیف دینا, عزتیں اچھالنا, اتنی سی دنیا کے لیے. حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا, جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت, جو میری جنت نہیں خدا کا فضل ہے.
جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے. تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے. آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی. وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا. رابطہ طالب کوئی نہ مل. کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے. کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں. کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کرے سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ. کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت. اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے. میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں. کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا. یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے. دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے. کچھ تو ایسا ٹائم نکلے. لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی. دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں. آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی
ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیش میں گھر ہے وہ پردیش میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا, جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے, اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو بس, یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرأت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا, وہ بندے طاقتور ہو جاتے, با ہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا, پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا. وہ بزدل, اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی اور, یہ تو کسی. اور پھر ایک اور درویش بولے, وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مردے, وارث شاہ او کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں, ایک پل ہے موت, اس پل سے گزرتے ہیں, پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, یہ جب بہت ٹینشن بڑھ گئی نا, ڈپریشن بہت بڑھ گیا, کووڈ-19 کے دن تھے, کرونا کے, تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی, اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے, کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا, تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں, تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا, سیانے بندے کو سمجھانا کافی سیانے بندے کا کام ہے, وہ زیادہ سیانے تھے. لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے, اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے, وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے, آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے, تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا, رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے
मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। रब दे परौने होंगे क़यामत में, वो मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे अल्लाह की बारगाह, मेहमान बनाकर। दोस्तों, कब्र सिर्फ दोज़ख का गड़ा नहीं है, दोज़ख का गड़ा भी, लेकिन उसके लिए जिसने दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया इकट्ठी की, आखिरत के लिए जमा कुछ नहीं किया, और जिसने यहाँ रह के वहाँ के लिए कोशिश की, सुबह से शाम तक डरा कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, कहीं हुजूर की बताई हुई हदें माज़अल्लाह मुझसे क्रॉस ना हो जाए, जिसने मोहताज जिंदगी गुजारी उसकी कब्र गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र तो बाग है, बाग। एक मिनट के लिए सिर्फ सोचना, बंदा फौत और सीधा उसे बाग में छोड़ा है कोई, बाग है कब्र, बाग। और बाग भी मामूली नहीं, मामूली क्यारी नहीं, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग इतना सोना है जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब होगी। तो खौफ आता है वहां जाते हुए। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, ओ मरहूम आसी ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, ओ कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। आज तो मुलाकात। तो ये जो अकीदा आखिरत है ये इंसान को बुज़दिल नहीं करता, बहादुर कर देता है। जो लोग अकीदा आखिरत नहीं रखते बुज़दिल हो जाते हैं, और लाजमी तौर पर बुज़दिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अकीदा आखिरत है ये सब्र व तहम्मुल पैदा करता है इंसानी जिंदगी में, ठहराव पैदा करता है। इंसान महसूस करता है कि कुल दुनिया ये नहीं, आगे भी अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाने वाला है। उसके मिजाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, सुकून रहता है। यानी नहीं भी अगर किसी मजलूम को इंसाफ मिल सका दुनिया में तो वो फिर भी बेसब्रा नहीं होता, वो ठहराव का शिकार है। उसे पता है क़यामत के दिन भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को तकलीफ दी होगी तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तो ये तहम्मुल पैदा करता है, इंसान को एक हौसला होता है कि सारी अदालतें यहाँ नहीं, क़यामत में भी लगनी। जब इंसान अकीदा आखिरत रखता है ना, तो फिर उसके लिए ना रब के रास्ते में खैरात करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ना वो महसूस करता है कि मैंने सारा कुछ यहाँ के लिए जमा नहीं करना, कुछ मैंने वहां के लिए भी जमा करना है। वो फिर अपनी आखिरत के लिए कुछ ना एक बैंक आखिरत का भी बना लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जमा कराता रहता है। उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहां की